قد كان بالسقم دهرا طريق تقال له. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، بس تصویر بدلتے رہتی ہے. جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے. آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا. رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے. بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے. خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں. الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں. اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں. کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں. لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ پاک گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے. اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے. اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے. اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر. جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی. تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہیں ہوتی. کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں. ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو. کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے. جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ. یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف. جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا. زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی زیادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوگی. سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے. احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں. دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت. عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے. وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں. جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا. جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے. انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے. جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو
وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے۔ جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں کر سکتا۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلواؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جس پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہے، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو غم نہیں رہتا۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو، آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، نہ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سجاتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن لگے، اور توکل رکھو اللہ پر، پھر دیکھو
اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ ماں کی ایک دعا زندگی بنا دے گی، خود روئے گی مگر تمہیں ہنسا دے گی۔ کبھی بھول کر بھی نہ ماں کو رلانا، ایک چھوٹی سی غلطی پورا عرش ہلا دے گی۔ دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، فرشتے فوراً انہیں عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ گرنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ خوبصورت دل والے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے رویے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی منافقت جانتے ہیں، آپ کے جھوٹوں سے باخبر ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی چالوں سے واقف ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، پھر بھی نظر انداز کر کے آپ سے اچھے سے پیش آتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے ہوتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڑھے میں گرتے نظر آئیں گے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں ہوتی۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں،
کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ 3 طریقوں سے پریشانیاں خوشی میں بدل جاتی ہیں: خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ یہ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں ہی سے برستی ہے۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور بار کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔
جب آپ کو اللہ کی مصلحت سمجھ آنے لگتی ہے پھر آپ کا دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آپ کی آنکھوں کو نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز کرتی ہے۔ دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ کر خود کو کمتر نہ سمجھیں، یہ تو خدا کی تقسیم ہے۔ آپ بس یہ کریں کہ جس بھی لیول پر ہیں اس سے آگے بڑھیں۔ عبادت کا تعلق اللہ سے ہے، لوگوں سے نہیں، اس لیے کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے کی جائے گی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ کوئی بھی اپنی زندگی سے 100% خوش نہیں، لیکن ان لوگوں کو سکون ضرور حاصل ہوتا ہے جن کے جینے کا مقصد اللہ ہوتا ہے۔ تم اپنے آپ پر اتنی تنقید کرو کہ لوگوں کو تم پر تنقید کرنے کا موقع نہ ملے، اور اپنے آپ کو اتنا حوصلہ دو کہ لوگوں کو تمہیں حوصلہ دینے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی ہر حال میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی سب سے پہلے خود کوشش کرو۔ تمہیں جو کچھ بھلائی مل رہی ہے کہو کہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، یہ نہ کہو کہ میری محنت سے مل رہی ہے، کیونکہ ایک دن آئے گا جب تمہاری محنت ساتھ چھوڑ جائے گی، گھر والے اور دوست بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، جوانی بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، اللہ اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ لوگ حسد کر کے آپ میں سے عیب نکال لیں گے اور تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر آپ واقعی کامیاب ہیں تو آخر کار آپ کی کامیابی ہی بولے گی اور لوگ آپ کی کامیابی کے آگے بے بس ہوں گے۔ طوفان سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، مکان وہی گرتے ہیں جو اندر سے مضبوط نہیں ہوتی، حالات سب کے اوپر آتے ہیں، ٹوٹتے وہی ہیں جو اندر سے مضبوط نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے کوئی راستہ طے نہیں کیا ہے اور محنت کیے جا رہے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ محنت فضول جائے۔ پہلے راستہ طے کرو، پھر خوب محنت کرو۔ محنت تو بلندیوں پر جانے کے لیے چاہیے، نیچے گرنے کے لیے تو صرف ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ جو اللہ کی خاطر ڈٹا رہتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ انسان ایک دن میں تو ساری محنت نہیں کر سکتا، البتہ اگر وہ روز تھوڑی تھوڑی محنت کرتا رہے تو وہ ایک نہ ایک دن کسی بڑی منزل تک پہنچ جائے گا۔ تم زندگی میں کتنے بھی مایوس کیوں نہ ہو، پھر بھی کچھ نہ کچھ اچھا ضرور کر سکتے ہو، اور ہر روز کچھ نہ کچھ اچھا کرتے رہنا ہی زندگی میں امید پیدا کرتا ہے۔ انسان کو راحتیں حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، پھر راحتوں کو برقرار رکھنے کے لیے پھر تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک امید ہے کہ جہاں راحتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی اور وہ
جنت ہے، اس لیے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس دنیا میں اللہ نے آپ کو ہر چیز پر اختیار نہیں دیا۔ کئی لوگ اور چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کا بس نہیں، اس لیے ان کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ بس وہی کریں جو آپ کے بس میں ہے۔ اپنی توجہ کا مرکز اپنی ذات کو بنائیں، کیونکہ ہر کسی کا رب اللہ ہے، وہ سب کو پال رہا ہے۔ سب سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ جو تھا اچھا تھا، جو ہے بہتر ہے، جو ملے گا بہترین ہوگا۔ نا امید بھی نہ ہونا کبھی بھی، کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ ذاتی تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہے کہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں وہی لوگ آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہے۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے
کہ آگ کی تربیت ہوئی ہے یا صرف آگ کو پالا گیا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں ہی سے برستی ہے۔ ہم ایسے معاشرے کے لوگ ہیں جہاں سچ صرف تب بولا جاتا ہے جب کسی کی دل آزاری کرنی ہو۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہے، مگر پھر بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت کا ہونا کافی ہے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ پاک کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے۔ عبادتیں صرف جانماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ انسان کو اپنے عیب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ خدا پر یقین رکھنا کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت النفس کہا جاتا ہے۔ محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنا زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ہم ہمیشہ کسی کے لیے خاص نہیں رہ سکتے۔ لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہے، اور بدلنے والوں کے پاس بس دو قسم کے ہی ہتھیار ہوتے ہیں، ایک تو حالات کا رونا اور دوسرا مجبوریوں کا بہانہ۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔
جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہو۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والے کے خواب ایک جیسے ہیں اور خبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ ان کو تلاش کرو۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ وقت اتنی آسانی سے ماضی نہیں بن جاتا، پہلے تم پر بیتتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پروکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جانتا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔
جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لا تعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہے، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے سکون کہاں ہے؟ سب کچھ چھوڑ کر اذان سننے میں۔ نماز میں اپنا دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ بھی راضی رہے اور دل کو سکون بھی رہے۔